السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج کل تو ہمارے ہاں سفر بھی بہت آسان ہے۔ آپ نے اگر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو آپ کو 4-5 گھنٹے میں، ایون آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزے کی افطاری سے پہلے آپ دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر لیتے ہیں۔ کیا آج کا سفر اور جو اس کی میعاد ایک وقت پہ مقرر کی گئی تھی، کیا وہی میعاد اتنے کلومیٹر آج بھی کنسیڈر کیے جائیں گے، یا اس کو ہم اپنے آج کے ماحول کے مطابق اس چیز کو ڈھالیں گے؟ دیکھیے، جو سفر کی جو مقدار ہے نا، یعنی مائلج جو ہیں، وہ تو فقہاء نے اور علماء نے ان کو بیان کیا ہے اپنے وقت اور اپنے عہد کے مطابق، یعنی ہر کسی، بلکہ علماء اور فقہاء کے ان مائلج کو اگر آپ پڑھیں، جو میل انہوں نے بیان کیے ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف ہے، فرق ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، جہاز کا سفر ہو یا گاڑی کا سفر ہو، کوئی سفر بھی ہو تو سفر ہے۔ تو سفر کی جو رخصت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، جس طرح نماز کی رخصت اپنی جگہ قائم ہے، اور جس طرح روزے کی رخصت ہے تو وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک انعام کہہ لیجئے، ایک سہولت کہہ لیجئے، یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کی ہے۔ اگر کوئی اس رخصت کو اختیار کرنا چاہے تو وہ ضرور اختیار کرے، پسندیدہ بات ہے۔ نہیں اختیار کرنا چاہتا تو اس پر ناراضگی بھی نہیں ہے کہ اس نے اس کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ لیکن سر سننے میں اکثر آتا ہے، بلکہ ایک دفعہ میری بات بھی ہوئی ایک مذہبی جو رہنما سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رخصت دے دی ہے، رخصت مل گئی ہے، آپ اس رخصت کو خود اویل نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے، میں تو روزہ رکھوں گا، تو پھر آپ مزید گناہ کی طرف چلے جائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ واقعی اس سہولت کو حاصل نہ کرنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ رخصت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمیں سہولت کے طور پر، یعنی ہم سفر میں ہیں، مصروفیات ہیں، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان اگر اپنے گھر پہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے، جب سفر میں ہوتا ہے تو انسان کی مصروفیات اور معاملات دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس سہولت کو اویل کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رخصت ہی قرار دیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور پھر خاص طور پر جہاں پہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا تو وہ تو ویسے بھی حالت جنگ ہے، جنگی حالات ہیں جہاں پہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں پر یہ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو، یعنی تم پر گناہ نہیں ہے، یعنی یہاں پر کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، اسے ہماری پسند ناپسند پر چھوڑا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کر لو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں اختیار کرتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر بہرحال سفر ہے، یعنی وہ جو سہولت ہے، جو رخصت ہے، وہ ہر سفر میں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اگر کوئی اس کو اویل کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس سفر جتنا مرضی آرام دہ جتنا بھی ہو۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور میرا آخری سوال ہے کہ ہمارے ہاں بیماری کا جو تعین ہے، جی، اس کے حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ بیماری کا تعین کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، انسان خود جو بیمار ہے وہ تعین کرے گا، یا مذہبی رہنما تعین کرے گا کہ کون شخص روزہ رکھ سکتا ہے، کون نہیں رکھ سکتا؟ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا تعین کون کرے گا؟ دیکھیے، اس کا تعین تو وہی کرے گا نا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، جو اس میدان کا، پروفیشن کا ماہر ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہوگا تو واضح بات ہے کہ ایک عالم کے پاس انسان جاتا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اسی طرح کوئی میڈیکل کا ایشو ہے، کوئی صحت کا معاملہ ہے تو انسان ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتا ہے، اس مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر اور صائب رائے یہی ہے کہ جو جس شعبے کا ماہر ہے اسی ہی کی رائے پر اور اسی کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور ایسے بہت سے سوالات ہیں، اور جو خاص طور پہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر ایسے بہت سے مسائل ہیں جو ہمیں روزمرہ کے معاملات میں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے مزید سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔